ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد کی تحریک آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کی۔ وزیر قانون فواد چودھری نے تحریک عدم اعتماد کو آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی کہ وزیر قانون کی جانب سے اٹھائے گئے نکات بالکل درست ہیں۔ تحریک عدم اعتماد عالمی سازش ہے جسے مسترد کیا جاتا ہے۔ تفصیلی رولنگ میں ڈپٹی اسپیکر نے وضاحت سے تمام وجوہات بتائیں جس کی بنیاد پر تحریک عدم اعتماد مسترد کی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا، ان حالات میں لا تعلق رہ سکتا تھا، نہ ہی خاموش تماشائی۔ غیر ملکی حکومت ہمارا وزیر اعظم ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی تو ہم خود مختار ملک نہ رہتے۔ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے۔ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست، باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ لہٰذا عدم اعتماد کی قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ تحریک عدم اعتماد پر اپنی رولنگ میں اسپیکر نے بتایا کہ جو حقائق ان کے سامنے آئے وہ انتہائی چونکا دینے والے اور کسی بھی غیرت مند، عزت دار اور آزاد شخص کے لیے ناقابل قبول تھے۔ یہ کہ ملک کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا بیرونی مداخلت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم بنیادی ہدف ہیں۔ اس سے زیادہ چونکا دینے والی بات بیرونی مداخلت کرنے والوں اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے والوں کا گٹھ جوڑ سامنے آنا تھا۔ رولنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ عوام کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ غیر ملکی اور غیر ملکی ریاستیں پاکستان کے جمہوری اداروں اور پارلیمانی عمل کی توہین کریں، ملک میں تبدیلی لانے یا وزیر اعظم کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایسی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔ اسپیکر نے قرار دیا، یہ بیرونی مداخلت ہے جس میں چند ارکان قومی اسمبلی بھی شامل ہیں۔ اس تحریک پر ایوان میں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناپاک منصوبے کی قانون کے تحت مناسب فورم یا اتھارٹی کے ذریعے مکمل تحقیقات کی ضرورت ہوگی۔ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے۔ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست، باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں۔ مکمل تحقیقات کے بغیر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے تو بیرونی ریاست ملک کے منتخب جمہوری وزیر اعظم کو ہٹانے کے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس طرح ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک آئین اور قانون کے تحت چلانے کا اختیار کھو دیں گے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ بحیثیت ڈپٹی اسپیکر اس عمل سے لا تعلق رہ سکتا ہوں، نہ تماشائی بن سکتا ہوں، اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے حکومت اور وزیر اعظم کو ہٹانے کے اس غیر آئینی عمل میں اعلی کار بنوں۔ عدم اعتماد کی حالیہ تحریک پر ان حالات میں مزید کارروائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا اس تحریک کو مسترد کرتا ہوں۔ لہٰذا عدم اعتماد کی قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کی تجویز پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ عمران خان نے ساری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ نئے انتخابات کی تیاری کریں۔ ملک کے ساتھ ہونے والی بڑی سازش ناکام ہو گئی۔ اس ملک کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے، کسی باہر کی قوت یا کرپٹ لوگوں نے نہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے فارن ایجنڈا تھا، غدار یہاں بیٹھ کر سازشوں میں ملوث تھے۔ میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش 22 کروڑ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آج فیل ہو گئی ہے۔ باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے ایک فورن ایجنڈا تھا، ساری قوم کے سامنے یہ غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی۔ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، گھبرانا نہیں۔ سارے اچکن دلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، یہ سارا پیسہ انشاءاللہ ضائع ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے کوئی ثواب کما لیں کہ کوئی پناہ گاہ پہ لگا دیں، کوئی یتیم خانہ کھول دیں۔ اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں، آپ نے فیصلہ کرنا، کسی باہر کی قوت، کسی کرپٹ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ 27 رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا، یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان پائندہ باد۔
وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جب قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کر دیا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے تو پھر نمبرز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ باتیں تو پھر غیر متعلقہ ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں سے خطاب میں کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا گھبرانا نہیں ہے. ابھی تک اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. وزیر اعظم نے امریکی آفیشل کا نام بھی بتا دیا. ڈونلڈ لو امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ہیں. ابھی تک اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا. نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی بیرون ملکی انٹرفیرنس تھی. نیشنل سیکیورٹی کونسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے, ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے. اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز irrelevant تھی کہ نمبرز کتنے ہیں. سب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے جو کمیونیکیٹ تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیو تھا, یہ آفیشیل میٹنگ. سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل میں, یہ چیز کنفرم کی گئی. باہر سے پلان بنا تھا, انٹرفیئر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں, اور یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی. کیسے یہاں ایمبیسی کے لوگ مل رہے تھے, چھوڑ کے گئے جو لوٹا ہوئے, تو ان کو باقاعدہ ایمبیسی کے لوگ ملتے تھے. ان کا کیا کام؟ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفیڈنس موو جو کہ باہر سے انیشیٹڈ. میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات, آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر میں سب کو بتا دیتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں غیر قانونی اقدام سرپرائز نہیں بغاوت ہے. قومی اسمبلی میں ہمارے نمبر پورے تھے, شکست دیکھ کر کپتان بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے آئین بھی توڑ گیا. صدر اور ڈیپٹی اسپیکر کو بھی آرٹیکل 6 میں پھنسا دیا. An unconstitutional action is not a surprise. An unconstitutional action that they did today is a coup. ہم no confidence motion کے مطابق کام کر رہے ہیں. آئین میں کوئی گنجائش نہیں تھا کہ آج وہ ووٹنگ نہیں رکھتے. جو آپ کے سامنے ہوا ہے آج, یہ عمران خان کا کو اٹیمپٹ ہے. تو کو اٹیمپٹ کو تھوٹ کرنے کے لیے ہم عدالت سے obviously یہ امید رکھتے ہیں کہ آئین کا تحفظ کرنے والے وہ ہیں, آئین پہ امپلیمنٹ کرنے والے وہ ہیں. اور آج ویکینڈ ہونے کے باوجود جب عدالت بیٹھا ہے تو یہ واضح پیغام پورے پاکستان کو بھیج رہے ہیں کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اپنا شکست نظر آتے ہوئے آپ کا کپتان بھاگ گیا, بھاگتے بھاگتے آئین بھی توڑ دیا. پاکستان کے نوجوان نے امید لگائے تھے جس سے یہ سوچ تھا کہ کسی دوسرے طریقے سے کوئی تبدیلی لے کر آئے گا. اس نے اپنے آخری دنوں میں بھٹو بھٹو کہہ کے آخر کار دکھا دیا کہ وہ بھٹو نہیں, ضیاء الحق کا وارث ہے. عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے کس طریقے سے نہ صرف اپنے آپ کو, ڈیپٹی اسپیکر کو, اسپیکر صاحب کو, مگر صدر پاکستان کو بھی آرٹیکل 6 میں پھنسا دیا. عدم اعتماد صرف اس لیے لے کر آ رہے تھے کہ عمران خان ایک رکاوٹ بنا ہوا تھا الیکٹورل ریفارمز کے لیے, اور عمران خان نے اپنے از خود آرڈیننس کے تھرو اور زبردستی جو الیکٹورل ریفارمز کروائے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ الیکٹورل ریفارمز نہیں, وہ مزید دھاندلی کروانے کے لیے کیے تھے. انہوں نے الیکشن کمیشن کا پر کاٹے, انہوں نے EVNs کے نام پہ RTS پلس کا بندوبست کیا. یہی وجہ تھا کہ ہم نے عمران خان کو ہٹا کے جلد از جلد الیکٹورل ریفارمز کر کے آپ شفاف الیکشنز کی طرف بھرے. کیا تحریک کے عدم اعتماد کا آئینی راستہ بند کر دیا جائے گا؟ شہباز شریف نے سوال اٹھا دیا. نون لیگ کے صدر نے کہا عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے کھلی آئین شکنی کی. عمران نیازی آرٹیکل 6 کی پکڑ میں آ گئے ہیں. کسی وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے ہٹانا ہو تو ہمیشہ سازش قرار دے دیا جائے گا. اس طرح تو آئینی راستہ ہی بند ہو جائے گا. اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں کہ ووٹنگ کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اگلی مرتبہ حکومتی بنچز اٹھ کے کوئی الزام لگا دے سازش کی گئی ہے وزیر اعظم کے خلاف, اور وہ کہے گی سازش ہے اور میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے میں رد کرتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آئین میں راستہ موجود ہے, ایک سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف اگر مقررہ چاہے ایک مقررہ تعداد کے ساتھ اس کو فارغ کرنا آئینی اور قانونی طریقے سے, اس کا مطلب وہ راستہ ان فسائی ہتھ کرنوں سے بند کر دیا گیا, تو پھر مقررہ کہاں جائے گی؟ واپس آئیں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट का सियासी हालात पर लिए गए नोटिस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म के अहकामात अदालत के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस पर कल होने वाली समाअत मौखर करके लार्जर बेंच की समाअत कल दिन 1 बजे मुकर्रर कर दी है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करके अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को नोटिस जारी किए। सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को भी नोटिस जारी हुए। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, तमाम रियासती इदारे कोई गैर कानूनी कदम ना उठाएं, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातें अमन व अमान को यकीनी बनाएं। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिए। आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामान की रूलिंग को जज करने का इख्तियार नहीं, स्पीकर के आईनी इख्तियार को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कायम रहेगी। चूं का मुरब्बा चाहता था हुकूमत चली जाए तो चली गई है, अब ये अदालत में आ गए हैं कि हुकूमत को बहाल करें ताकि हम उसे भेजें। पीपल्स पार्टी ने जो इंटरिम स्टे मांगा था अदालत ने मुस्तरद कर दी है। रूलिंग डिप्टी स्पीकर की कायम रहेगी। कल के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लियामान की रूलिंग को जज कर सके, क्योंकि स्पीकर का एब्सोल्यूट इख्तियार। मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते, सियासत के फैसले सड़क के ऊपर होते हैं, अवाम के में होते हैं। अदालतें ये फैसले नहीं किया करती और अदालतों को करने भी नहीं चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ये सारा जो चूं का मुरब्बा बना था, ये क्या चाहता था? हुकूमत जाए, हुकूमत चली गई है। अब आप अदालत में गए हैं कि नहीं हुकूमत को बहाल करें, हम फिर इनको भेज सकें। अदालत ने आर्टिकल 5 का जिक्र किया है। तमाम इल्ज़ामात लगाने वालों को बताना पड़ेगा कि कौन गद्दार है और कौन वफादार, सबूत देना होंगे। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं, आप मुंतखब नुमाइंदों को गद्दार कह रहे हैं, क्या सबूत है? अदालत इनसे बुलाकर पूछे। अदालत ने तमाम फिरकान को नोटिस कर दिया है। अदालत ने आर्टिकल 5 का जिक्र किया है, तो अब ये तमाम इल्जामात लगाने वालों को बताना होगा कि कौन गद्दार है और कैसे गद्दार है। क्या सबूत है जिसके जरिए इलेक्टेड मेंबर्स को गद्दार कह रहे हैं। आज स्पीकर साहब ने ये कहा है कि इस मुल्क की पार्लियामान में बैठे हुए वो लोग तो 22 करोड़ लोगों का वोट लेकर आए हैं, वो गद्दार हैं, वो एक गैर मुल्क के टट्टू हैं और मुल्क के आइन को पामाल कर रहे हैं। हमारी ये इस्तदा है कि अदालत इनसे कहे कि वो आए और सबूत फराहम करें। अदालत में बताएं कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आईनी माहिर सेनेटर रज़ा रबानी का ये मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई किसी फोरम या अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। वो कहते हैं कि आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई में कोई मुदाखलत नहीं की जा सकती। आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ये कहता है कि जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय एनी फोरम और एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आप पार्लियामेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब असम्बली का इजलास सिर्फ 7 मिनट बाद ही बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब ना हो सका। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी की ज़ेर सदारत 1 घंटा 15 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, आज कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं हो सकता। इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी किया जाता है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद अपोजिशन ने असम्बली में हंगामा शुरू कर दिया।
کیا نون لے گئے جو کچھ کے بتاؤ نا موضوع کتنے پانی نہیں ہے سچ بھی بولو یار سچ بولو نا مجھے تو یہی بتا سچ بولو نا پانی سر ہر بندے کا نہیں ہے ہر بندے کا اسمبلی میں کام نہیں ہے. اور پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ ایوان اکھاڑا بن گیا. نون لیگ کی خواتین اراکین اسمبلی نے تحریک انصاف کی خواتین اراکین پر چڑھائی کر دی. لیگی اراکین حریف خواتین کو دھکے دے کر ایوان سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی رہی. نامناسب القابات سے نوازا, آپس میں گتھم گتھا ہو گئی. مرد اراکین اسمبلی نے درمیان میں آ کر معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی, لیکن لیگی اراکین نے ایک نہ سنی اور تحریک انصاف کی خواتین کی اراکین اسمبلی سے بدسلوکی جاری رکھی. کدھر ہے کھانا, کدھر ہے افطاری, توڑ دو دروازہ, جاؤ لے آؤ کھانا. لیگی ایم پی ایز نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہونے کا سارا غصہ اسمبلی سٹاف پر نکالا. آپ بھی دیکھیں. افطاری ہمارے لوگوں کی دوائیاں, وضو کے لیے پانی نہیں ہے, شرم کرو, بے شرم لوگ, بے شرم اور نہیں ہے, توڑ دو دروازے, لے کر آؤ کھانا, پانی اور پانی کھلو, جاؤ لے کر آؤ. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.